اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ کل آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ تذکرہ کیا گیا تھا اس بات کا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ بلقیس کی طرف، تو اب اس نے اپنے جو اس کے قریبی لوگ تھے، اس کے درباری لوگ، اس نے ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر بات ہی انہوں نے کہا کہ ہم تو قوت والے لوگ ہیں، طاقت والے لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب اس نے کیونکہ آخری فیصلہ انہی پر چھوڑا گیا تھا، تو اس کو ایک تدبیر یہ سوچی کہ اس نے کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ کہ میں کچھ ہدایہ وغیرہ، تحفے تحائف وغیرہ دے کر ان کی طرف بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ اور دیکھتی ہوں کہ کیا چیز لے کر لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے۔ فلما جاء سلیمان، پس جب وہ آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال اتمدوننی بمال کہ کیا تم لوگ میری مدد کرنا چاہتے ہو مال کے ذریعے سے، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بس جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے، یعنی ایک تو نبوت، پھر اس کے اوپر بادشاہت بھی ہے اور اس کے تمام لوازمات، خیر مما آتاکم بہتر ہے اس سے جو مما آتاکم جو اس نے آپ کو دی، بل انتم بہدیتکم تفرحون بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ان ہدایہ پر کیا کرتے ہو، اتراتے ہو، فخر کر رہے ہو۔ ارجع الیہم تو اس قاصد سے انہوں نے کہا کہ لوٹ جاؤ ان کی طرف، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منها اذلۃ وہم صاغرون ہم ان کے پاس ایک ایسا لشکر لے کر آئیں گے، لا قبل لہم بها کہ وہ ان کا سامنا نہ کر سکیں، اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً اور ہم نکالیں گے ان کو ان کی بستیوں سے، اذلۃ یعنی رسوا کر کے، وہم صاغرون اس حال میں کہ وہ کیا ہوں گے، رسوا ہوں گے، خوار ہوں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین تو اب ان کو قرائن سے بات تو معلوم ہو گئی، اب یہ لوگ کیا کریں گے، فرمانبرداری کو اختیار کریں گے۔ ظاہر بات ہے انہوں نے دیکھ لی، جب وہ اس بات کا ان کو مشاہدہ ہو جائے گا کہ ہم طاقت سے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو ان کے وزراء تھے ان سے کہا یا ایھا الملأ اے سردارو ایکم یأتینی بعرشها کون تم میں سے لے کر آئے گا میرے پاس اس کا عرش، قبل ان یأتونی مسلمین اس سے پہلے کہ وہ آئیں میرے پاس فرما بردار ہو کر۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک تو ایک طاقتور جنات میں سے ایک طاقتور جن نے کہا انا آتیک بہ یعنی میں آپ کے پاس لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک اور اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کیا ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، یعنی جتنی دیر جتنا وقت اتنے اس کام میں لگتا ہے اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ اور بے شک میں اس کام پر کیا ہوں، قوی ہوں، امین ہوں اور امانت دار بھی، مطلب اس میں کوئی تبدیل، اس میں کوئی ایسا نہیں کروں گا کہ اس تخت میں سے کوئی چیزیں چرا لوں، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور اس تخت کو لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب سے مراد تورات کا علم یا کوئی پہلے آسمانی تعلیمات کا علم، انا آتیک بہ کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک قبل اس کے کہ آپ کی جو آنکھ ہے نا وہ آپ کی طرف لوٹ، یعنی آنکھ جو پکنے سے پہلے، محاورہ یعنی انتہائی قلیل وقت میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں، یعنی پہلے شخص نے تو کہا تھا نا کہ میں یعنی آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں، تو انہوں نے کہا کہ آنکھ جو پکنے سے پہلے میں کیا کروں، اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور الذی عندہ علم من الکتاب اس کا مصداق کون ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہیں۔ بعض روایات
تفسیری روایات میں یہ بات ہے کہ اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ وہ نبی تھے۔ اور ایک بعض اقوال وہ ہیں کہ اس کا مصداق ان کے جو یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو امتی تھے ان کے پیروکاروں میں ایک شخص آصف بن برقیہ، اس کا مصداق جو ہے نا وہ، ٹھیک ہے، چونکہ امتی کی جو کرامت ہے یہ بھی کیا ہے، نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ امتی کی جو کرامت ہے وہ بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے، یعنی اسی کی اتباع کی برکت سے اس کو یہ چیز کیا ہوئی، حاصل ہوئی۔ فلما، اب وہ علم من الکتاب کی تفسیر میں بھی اسی طرح اقوال ہے، تورات کا علم، یہ پہلی کسی آسمانی کتاب کا علم، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسم اعظم، ٹھیک ہے، اسم اعظم ان کے پاس تھا جس کی بدولت انہوں نے کہا کہ میں اس کی برکت سے اس کو کیا کروں، لے آؤں۔ تو اسم اعظم یہ بھی اس کا ایک قول ہے کہ اس کا مصداق جو ہے علم من الکتاب اسم اعظم۔ اسم اعظم کے بارے میں پھر بہت سے اقوال ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے، اس میں جمہور کی رائے ہے کہ اسم اعظم جو ہے وہ کیا، لفظ اللہ، یہ اسم اعظم، اور بھی اقوال ہیں اس میں بہرحال۔ فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، پس جب انہوں نے دیکھا اس کو اپنے سامنے، قال ھذا من فضل ربی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کے فضل سے یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں بھی تعلیم اسی طرف ہے کہ بندے کی نظر جو ہے نا وہ اپنے کمال پر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عنایت پر زیادہ نظر ہو۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ ہمیں آزمائے، مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرنے والا ہوں یا ناقدری کرنے والا۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شخص شکر کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جانا، وہ شکر کر رہا ہے اپنے ہی نفس کے لیے۔ ومن کفر، اور جو کفر کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کیا ہے، فإن ربی غنی کریم، بس بے شک میرے پروردگار جو ہیں وہ کیا، غنی یعنی بے نیاز ہیں، بے پرواہ ذات ہیں، ان کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے، کریم معزز ہیں۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، اب ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ ظاہر بات ہے وہ اس کی تلاش میں آئیں گے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ نکروا لها عرشها، اس کے اس عرش کے اندر جو تخت ہے نا اس کے اندر تو اس کی حیت بدل دو، اس میں تبدیلی کر دو۔ ننظر، ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ اگر تو اس میں کوئی عقل دانش ہوئی، کوئی سمجھ بوجھ ہوئی، وہ اس کو پہچانتی ہے نہیں پہچانتی۔ اتہتدی، کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان لوگوں میں سے جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس میں تغیر کروایا گیا، اس میں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا، یعنی یہ کوئی تفسیری بات، اس سے ایک فائدے کے طور پر بعض مفسرین نے ذکر کی کہ اس حیت کے بدلنے میں اشارہ اس طرف تھا کہ اب جو پہلے سلطنت تھی اس کی حیت اور اس کی حالت بھی اب کیا ہو چکی ہے، بدل چکی ہے، یعنی اب وہ کفر سے کس طرف آ جائے گی، اسلام کی طرف، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف۔ ٹھیک ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک جدید سلطنت عطا کی جائے گی، اب جو یہ ملکہ بلقیس سے بعض روایات میں ہے کہ یعنی ان کے فرما بردار ہونے کے بعد ان کی سلطنت کو باقی رکھا گیا۔ فلما جاءت قیل اھکذا عرشک، تو پس جب وہ آئیں تو حضرت سلیمان اس کا یعنی ان سے کہا گیا، اھکذا عرشک، کیا یہی آپ کا عرش ہے، تخت ہے؟ قالت کأنہ ہوا، یعنی چونکہ ظاہراً تو وہ نہیں تھا اور کچھ اس میں آثار بھی ایسے ہوں گے، تو اس نے کہا کہ لگتا تو یہی ہے، کأنہ ہوا، یعنی شاید یہی ہو، یعنی ایسا ہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں تو اس سے پہلے ہی کیا کر دیا گیا، علم دے دیا گیا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم کیا کرتے ہیں، مطلب وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو روک رکھا تھا اس سے پہلے ان چیزوں نے
جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی ان کی بدبختی تھی، ان کی نحوست کی وجہ سے یہ لوگ صحیح راستے کو پہچان نہ سکے۔ انہا کانت من قوم کافرین، اور وہ تھی نافرمان قوم میں سے۔ قیل لہا ادخل الصرح، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ایک محل میں اس کو داخل ہونے کا حکم دیا، اور اس محل کی طرف جو راستہ جا رہا تھا نا، صحن کا راستہ، اس کے اوپر انہوں نے اس طرح سے اس کے نیچے حکم دیا کہ پانی چھوڑا جائے، اور اس پانی کے اندر جو ہے نا مچھلیاں وغیرہ یہ ساری چیزیں چھوڑی جائیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے باریک لہر ایک شیشے کی وہ بچھوائی، اور ظاہر دیکھنے میں وہ پانی ہی محسوس ہو جاتا۔ قیل لہا ادخل الصرح، اس سے کہا گیا ادخل الصرح، یعنی اس محل میں کیا ہونے، داخل ہونے۔ فلما رأتہ حسبتہ لجہ، پس جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کو گمان کیا کہ یہ تو سارا پانی ہے، کہ جو صحن کا جو راستہ جا رہا ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور مطلب اس نے اپنی پنڈلیوں سے جو ہے نا کپڑا ہٹایا، جس طرح عام طور پر ہوتا ہے نا کہ ایسی گزرگاہ سے کے لیے انسان اپنا جو پاجامہ وغیرہ تہبند وغیرہ اس کو تھوڑا اوپر کرتا۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک محل ہے جو جڑا گیا ہے، یعنی مزین کیا گیا ہے کس شیشوں سے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، تو یعنی اس میں اشارہ تھا اس طرف کہ جو اب تک زندگی گزری اس کی مثال بھی ایسی، ٹھیک ہے، کہ اس کی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر یہ اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی اس کے دھوکے میں پڑ گئے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہی سب کچھ، ٹھیک ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس۔ اسی طرح یہاں پر ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، تو بس سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اشارہ اس مطلب ان کو یہ تعلیم دینا مقصود۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی، تو ان کو بھی اس پر تنبیہ، انہوں نے کہا کہ اے پروردگار بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں فرما برداری اختیار کرتی ہوں، تابعداری اختیار کرتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی، جو کہ پروردگار ہیں، جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی وہ ایک عرصہ تک تبلیغ کرتے رہے۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہ قوم جو تھی نا وہ ہو گئی دو گروہ، کہ وہ باہم جھگڑنے لگے، یعنی ایک گروہ ایمان لیا یا دوسرے نے تکذیب کی۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تو اب الٹا وہ ان سے کہتے تھے کہ اگر آپ کیا ہے مطلب اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہم پر کوئی معجزہ لے کر آئیں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نافرمانی کی صورت میں عذاب آئے گا تو ہم پر عذاب لے کر آئیں۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال یا قوم، کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسن، یعنی آپ لوگ کیوں جلدی طلب کرتے ہیں برائی کو بھلائی سے پہلے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یعنی ہم نے تو یعنی آپ کو بھی ہم نے منحوس پایا، اور بمن معک، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی۔ ایک معنی تو اس کی ہیں، اور ایک معنی اس کی ہیں کہ یعنی آپ لوگوں کے اثرات کی وجہ سے ہم پر کیا ہوگی، مشکلات پڑ گئی، یعنی ہم نحوست میں پڑ گئے، بک آپ کی ساتھ کی وجہ سے، وبمن معک، اور ان لوگوں کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، بجائے ماننے کے انہوں نے تکذیب شروع کر دی۔ قالت طائرکم عند اللہ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہاری جو یہ ساری بدشگونی ہے، تمہاری جو یہ شقاوت ہے، بدبختی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ جو ہے نا ایک ایسی قوم ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر کے اندر جو ہے نا 9 جماعتیں تھیں، يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ جو کیا کرتے، زمین میں فساد مچاتے، ولا یصلحون، اور بھلائی نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہی یعنی
اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ جو اسلامی اصطلاح ہے وہ کس کی ہے؟ اصلاح کی ہے، یعنی خرابی کو ختم کرنا، اس کو سنوارنا، یہ کہ اس کا نام کیا ہے؟ اصلاح۔ اصلاح بھی اسی کا نام ہے کہ انسان جو ہے در حقیقت اصلاح کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ اپنی حالت کو سنوارتا ہے، اپنی حالت کو بہتر بناتا ہے۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے وہ پختہ قسمیں کھائی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم رات کے وقت میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل کو کیا کر دیں گے؟ شہید کر دیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر اگر کوئی مطلب ان کا بدلہ وغیرہ لینے آئے گا بھی، جو ان کا کوئی ولی وغیرہ ہوگا، ہم ان سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم تو اس ہلاکت کی جگہ پر تھے ہی نہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے بھی مخفی تدبیریں کی اور ہم نے بھی تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہو سکتا، احساس بھی نہیں ہو سکتا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، بس دیکھیے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کے مکر کا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو اور ان کی قوم کو، سب کو۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، تو اب اے مشرکین یہ ان کے گھر ہیں، خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، اوندھے پڑے ہوئے ہیں، گرے پڑے ہیں، بِمَا ظَلَمُوا، بسبب ان کے کفر کے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تو اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہوں؟ علم رکھتے ہو۔ تو اب مشرکین کو سنانا مقصود ہے کہ آپ لوگوں کے سفر ہوتے ہیں ان راستوں پر۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور وہ تھے پرہیزگار۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور ہم نے بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کو جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ کیا تم لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم لوگ دیکھتے ہو، نہیں پتہ بھی ہے کہ یہ غلط کام ہے پھر بھی کری جا رہے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا آپ لوگ مردوں پر اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی اپنی خواہشات کو ان پر مردوں پر پورا کرتے ہیں۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ آپ لوگ تو جاہل قوم۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، تو نہیں تھا ان کی قوم کے پاس کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اخرجوا آل لوط من قريتكم، کہ نکالو آل لوط کو اپنی بستیوں سے۔ یعنی انسان جب اپنی بدعمالیوں میں اس حد تک چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیا کر دیتا؟ سخت بنا دیتا، یعنی پھر وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ پھر اس کی یعنی ہدایت کو قبول نہ کرنے کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے خیر خواہی کو اپنا کیا سمجھنا شروع کر دیتا، یعنی وہ سخت ترین اس کو مطلب برا ترین سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ایسی باتیں کرتے ہیں انہم اناس یتطہرون، کہ بے شک یہ تو کیا ہے، یعنی ایسے لوگ ہیں جو پاکی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، پاک ہونا چاہتے ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام؟ ٹھیک، ان کو ہم یہاں سے نکالیں گے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے اہل مگر ان کی بیوی، ٹھیک ہے، وہ چونکہ ایمان نہیں لے کر آئی تھی۔ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، یعنی ہم نے ان کو چھوڑا پیچھے رہنے آنے والوں میں، ہلاک ہو جانے والوں میں، ہم نے ان کو فیصلہ جو ہے نا ان کے ساتھ کر رکھا تھا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس بری ہوئی بارش ڈرائے ہوئوں کی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، وسلام، اور سلامتی ہوں علی عبادہ، اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا؟ منتخب کر لیا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو ماننے والے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہے؟ اما یشرکون، یا وہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو وہ شریک بناتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کیا بہتر ہے۔